اگر آپ نے چائے نہیں پینی تو کیفین والی تمام چیزوں کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کن کن چیزوں میں کیفین ہوتی ہے؟ بسکٹوں میں، سب میں نہیں، کچھ بسکٹوں میں جو چاکلیٹ بسکٹ ہوتے ہیں اس میں کیفین ہوتی ہے۔ اور کس کس میں کیفین ہوتی ہے؟ کوکو کولا میں کیفین ہوتی ہے، چاکلیٹ میں کیفین ہوتی ہے، کوکوا میں کیفین ہوتی ہے، اور جو مٹھائی براؤن رنگ کی ملتی ہے مٹھائیوں کی دکان سے اس میں کیفین ہوتی ہے، انرجی ڈرنکس میں کیفین ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کو تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ جو ہوتے ہیں پاپ کارنز ہوتے ہیں، اگر پاپ کارنز کو براؤن شکل میں آپ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس میں بھی کیفین ہوتی ہے۔ آج کل بچوں میں 8 سال کی عمر میں بچے کہتے ہیں مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے، مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ جو فاسٹ فوڈ ہم لیتے ہیں یہ بھی بالکل انہیلدی ہے، اور اس سے ہمیں انگزائٹی ہوتی ہے، اس سے ہمیں ڈپریشن ہوتی ہے۔ اور یہ چیزیں اگر اوائڈ کی جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ 21ویں صدی میں سائیکیٹرک النیسز کے خطرات پہلے کی نسبت، ہمیشہ کی نسبت بہت زیادہ ہیں، اور پہلے جو ڈس آرڈر بڑی عمر میں ہوتے تھے اب وہ ڈس آرڈر چھوٹی عمر میں ہو رہے ہیں۔ میں نے 1970 میں کبھی بھی کسی بندے کو بائی پولر ڈس آرڈر میں نہیں دیکھا تھا جو 60 سال سے چھوٹی عمر کا ہو، لیکن آج آپ یوں سمجھیں کہ جتنے لوگوں میں بائی پولر کا پوٹینشیل ہوتا ہے وہ سارے 20-25 سال کی عمر تک بائی پولر ہو جاتے ہیں۔ آج کل 60 سال والا کوئی نہیں نظر آتا بائی پولر، کیونکہ وہ اس سے پہلے ہی بائی پولر ڈس آرڈر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سر آپ ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں عام طور پہ، آپ بھی لینگویج میں بھی لرنڈ ہیلپ لیسنس کی بات کرتے ہیں۔ سر جب کوئی کام بار بار کرنے سے، پوری کوششیں کرنے سے بھی نہیں ہو رہا تو پھر ہم یہ بے بسی نہ سیکھیں تو کیا سیکھیں؟ نہیں، قدرتی بات ہے، بے بسی سیکھیں گے۔ اور سائنسدانوں نے وہ جو چند دن پہلے آپ تھے نہیں تو میں یہاں بات کر رہا تھا کہ جو چوہوں پہ تجربات کرتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو تھے اس دن جس دن بات کر رہے تھے کہ چوہوں پہ تجربات جو کرتے ہیں تو اس سے کیا نتائج اخذ کرتے ہیں؟ اچھا نہیں، یہ میں ڈائبٹیز کے سیشن میں بات کر رہا تھا، ڈائبٹیز کے سیشن۔ اچھا چلے میں تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں کہ سائنسدان تجربات کرتے ہیں چوہوں پہ اور اس کے پھر نتائج اخذ کر کے انسانوں کو مدد دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ یوں ہوتا ہے۔ تو ایک سائنسدان نے تجربہ کیا کہ چوہے کے پنجرے میں جو چوہے تھے ان کے اوپر کرنٹ لگایا، اور جس کے نتیجے میں ان کو بڑی تکلیف پہنچی اور وہ بھاگ کے پنجرے سے باہر نکلنا چاہتے تھے لیکن دروازے بند تھے، اور وہ تھوڑی دیر ادھر ادھر چھلانگے مار کے دیواروں پہ تو پھر آرام سے بیٹھ گئے۔ تو اس نے دوبارہ کرنٹ لگایا، پھر انہوں نے تھوڑی بھاگ دوڑ کی، دیواروں پہ چھلانگے لگائیں اور پھر وہ آرام سے بیٹھ گئے۔ تو پھر اس نے دوبارہ اس طرح وہ بار بار کرنٹ لگاتا رہا۔ تو ایک وقت آیا کہ جب وہ کرنٹ لگا رہا تھا تو چوہے جو ہے وہ اچھلنا کودنا بند ہو گئے اور نیم بے ہوشی کے سے عالم میں خاموش ہو کے پڑے رہے، اور جب وہ کرنٹ لگاتا تھا تو وہ کرتے ایسے کر کے بس تھوڑا سا چھوڑ دیتے تھے، پھر وہ مطلب اچھل کود نہیں کرتے تھے۔ تو اس نے نتیجہ نکالا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مایوس ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا کیسے پتہ چلے کہ یہ مایوس ہو چکے ہیں؟ تو اس نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا اور پھر کرنٹ لگایا۔ جب اس نے پنجرے کا دروازہ کھول کے کرنٹ لگایا تو چوہے پھر ایسے ذرا ایسے لمبا سا سانس لے کے ہل کے تو پھر وہیں بیٹھ گئے، اور کھلے ہوئے دروازے کے ساتھ وہ مایوسی کے نظروں سے دیکھتے رہے، لیکن اٹھ کے وہ دروازے کے باہر نہیں گئے۔ اسے ہم لرنڈ ہیلپ لیسنس کہتے ہیں، یعنی انہوں نے مایوسی سیکھ لی کہ سامنے کھلا دروازہ تھا تو پھر بھی انہوں نے کھلے دروازے میں سے نکل کے باہر نہ جانا چاہا، کیونکہ وہ مایوسی کی انتہاؤں میں کھو چکے تھے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ نشے کی بیماری میں بھی، یا ڈائبٹیز کی بیماری میں، یا دل کی بیماری میں بھی امکان ہوتا ہے کہ لرنڈ ہیلپ لیسنس سیکھ لی جائے۔ اور لرنڈ ہیلپ لیسنس سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پکا یقین کر لیتے ہیں کہ جس مصیبت میں میں پھنسا ہوا ہوں اس مصیبت میں سے باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اور یہ جو لرنڈ ہیلپ لیسنس ہوتی ہے
اس میں سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں موٹیویٹ کیا جائے، یعنی ان کو جذبہ جوش بلند کیا جائے، پھر ان کو سکلز دی جائیں، تو آہستہ آہستہ لرنڈ ہیلپ لیسنس کو بھی ان لرن کیا جا سکتا ہے۔